شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین دیکھ متفرق کا استقبال ہے زی ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کرے میں، اور آج ہم بات کریں گے تقریر میں تذکیر و تانیث کی اصلاح کیسے کی جائے اور یہ کتنا اہم ہے، اس کا سبب کیا ہے جب تذکیر و تانیث کا ہمیں خیال نہیں رہ پاتا، اور اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. دراصل یہ ایک بھائی کا سوال ہے، ان کا نام ہے رحمت اللہ. انہوں نے پوچھا تھا کہ تقریر میں گفتگو میں تذکیر و تانیث کی تمیز کیسے کی جائے. تو انشاءاللہ آج ہم اسی کا پر بات کریں گے، اور اس کے جو اسباب ہیں، اس کا جو ریزن ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کا حل کیا ہے، اسی پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں. اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اگر آپ اس ایپیسوڈ کی ویڈیو مس کر چکے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو پلے لسٹ کی شکل میں تمام ویڈیوز مل جائیں گی. تقریر کیسے کریں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. چلیے بات کرتے ہیں. سب سے پہلی وجہ سبقت لسانی. جی ہاں، اگر ہم بات کریں کہ تقریر میں تذکیر و تانیث کتنا ضروری ہے تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے مقرر اور خطیب کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ تقریر کے اندر تذکیر و تانیث کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو ایک اچھا مقرر آپ کو نہیں کہا جا سکتا ہے. ایک اچھے مقرر کی پہچان یہ نہیں ہے، لیکن ہو ہی جاتا ہے. ہم اور آپ انسان ہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، ہو ہی جاتا ہے. لیکن وہ غلطی کیسے ہوتی ہے جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتلا رہا ہوں، کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے اصلاح کا کیا طریقہ ہے. تو سب سے پہلی وجہ یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں، سبقت لسانی کی وجہ سے. جی ہاں، جلد بازی کی وجہ سے، زبان زد کی وجہ سے. اگر جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو بہت موڈ میں ہوتے ہیں، بہت تیزی میں ہوتے ہیں، تیز رفتار میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے زبان پھسل جاتی ہے اور آپ کو اتنا خیال نہیں رہ پاتا کہ آپ مذکر کی جگہ مؤنث، مؤنث کی جگہ مذکر بول گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی وجہ ہے کہ آپ کے جلد بازی کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے تذکیر و تانیث کا خیال نہیں رہ پاتا ہے. تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ گفتگو کریں، تقریر کریں تو آہستہ کریں، نرم انداز میں کریں اور زیادہ تیز نہ کریں، درمیانی حساب سے کریں. آپ زیادہ تیزی کریں گے زبان پھسلے گی اور پھر اسی طرح سے آپ کو خیال نہیں رہ پائے گا. تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ گفتگو جو ہے کے اندر جو ہے درمیانی اعتدال برتیں اور آہستہ کریں اور رفتار کو کم کریں. تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تذکیر و تانیث کے اندر جو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. آپ کو خود ہی خیال آ جائے گا کہ یہاں پر ہم کو تذکیر ہے یا تانیث ہے. ہاں، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی خیال آ جائے گا. تو یہ سب سے پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ ہے مطالعہ کی کمی. جی ہاں، اگر ہم تقریر کرتے ہیں، مقرر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ریگولر تقریر مطالعہ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ مطالعہ چھوڑ دیں گے نا تو پھر اس سے آپ کے تذکیر و تانیث کے اندر بھی کمی آ جائے گی. آپ کو مذکر مؤنث کا بھی خیال نہیں ہوگا. مطالعہ کرنے کی وجہ سے وہ الفاظ جو ہے آپ کے ذہن میں رہتے ہیں، اور مطالعہ کرنے کی وجہ سے وہ الفاظ آپ کی زبان پہ جلدی آتے ہیں اور صحیح آتے ہیں. چونکہ مطالعہ آپ کا ہوتا ہے، اپ ڈیٹ ہوتا ہے سب کچھ، تو وہ مطالعہ کرنے کی وجہ سے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، اور جو لفظ مذکر ہے وہ مذکر بن کے ہی آتا ہے ہماری زبان پر، اور جو مؤنث ہے وہ مؤنث بن کر ہی ہماری زبان پر آتا ہے. لیکن آپ اگر مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت دنوں بعد تقریر کرتے ہیں، تو پھر اسی طرح سے جو ہے مطالعے کی کمی کی وجہ سے آپ کے تذکیر و تانیث کا خیال نہیں رہ پاتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہونے لگتی ہیں. تو اس کا حل بھی یہی ہے، آپ مطالعہ کر کے تقریر کریں اور ریگولر مطالعہ کریں، اور تقریر کرنے سے پہلے تو ضرور مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2. نمبر 3، لا علم. جی ہاں، جہالت. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو ہے مذکر اس لفظ میں ہوگا یا اس میں مؤنث ہوگا، ہم کو علم ہی نہیں ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماں آ رہا ہے، باپ جا رہی ہے. لیکن علم ہوگا تو ہم جانیں گے نا کہ اس کے اندر مؤنث بولنا چاہیے، کس کے اندر مذکر بولنا چاہیے. تو علم کا بھی ہونا بہت ضروری. اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، ایک کتاب ہے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی جو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو مل جائے گی. اس کے اندر جو ہے اردو کی اصلاح کے لیے کہ آپ اردو کس طرح بول سکتے ہیں، آپ اپنے اردو کی اصلاح، زبان کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اس پر بھی ایک ویڈیو اور ایک کتاب میں نے آپ کے ساتھ اس میں شیئر کی ہے. اس کو آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو
بہت اس سے فائدہ ہوگا. اسی طرح اپنا مطالعہ اخبار وغیرہ کا جاری رکھے, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. مذکر مؤنث کی اصلاح انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہے گی. تو یہ 3 اسباب ہوتے ہیں, سبقت لسانی کی وجہ سے, مطالعے کی کمی کی وجہ سے, اور لا علمی کی وجہ سے. تو ان تینوں کا حل یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں سب سے پہلے, ہے نا. آپ علم حاصل کریں گے, مذکر مؤنث کس کو کہتے ہیں, کہاں پر ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی علامت کیا ہے, اس کی نشانی کیا ہے, اس بات کا آپ علم حاصل کریں. دوسری یہ کہ آپ اپنا مطالعہ اپڈیٹ رکھیں, ہمیشہ مطالعہ کریں, تقریر کرنے سے پہلے مطالعہ کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے جلد بازی میں تقریر نہ کریں, اور تقریر کے درمیان ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. نارمل انداز میں, آہستہ انداز میں, اور جو ہے اعتدال کے ساتھ آپ تقریر کریں, تاکہ سبقت لسانی کی وجہ سے آپ جو ہے مذکر مؤنث کے درمیان فرق کر سکیں. ٹھیک ہے جی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ کے من میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتلائیں, انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس پر ہم بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.